السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی استغفار والی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر مجھے اس پر آپ کا اچھا رسپانس ملا تو میں آگے بھی ویسی ہی ویڈیوز آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو آپ کی طرف سے مجھے اس پر بہت ہی اچھا رسپانس ملا، اس لیے آج پھر استغفار کے ٹاپک پر عام ویڈیوز سے ہٹ کر خاص ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کی توجہ کا مرکز بنے گی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، پریشانیاں دور کر سکتا ہے، مصائب و آلام سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، دکھ، رنج و غم کے خلاف امن ہے، دماغی توازن ٹھیک رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے زبردست فوائد مضمر ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے نا؟ تو یہ ممکن ہے، جی ہاں، مگر بات وہی ہے کہ کیسے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں تاکہ آپ کو ہر بات ٹھیک سے سمجھ آ سکے۔ پیارے ناظرین، روحانیت میں استغفار کی مثال اس چابی کی سی ہے جو الہی رحمت اور برکت کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جو بھی انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کے مسائل سے نجات ملتی ہے، خوف و خطرات سے امن نصیب ہوتا ہے، غم خوشی میں، تنگ دستی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، اللہ کے غضب اور عذاب کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، منفی قوتوں جو اسے دین و دنیا میں نقصان پہنچانا چاہیں ان سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی چابی ہے جو ہماری عام کنجی کی طرح کبھی ٹوٹتی نہیں اور نہ ہی کبھی زنگ کا شکار ہوتی ہے۔ استغفار روح کو سیر کرنے اور تازگی بخشتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک ہوتی ہے جسمانی ضرورت اور ایک ہوتی ہے روحانی ضرورت۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے، بھوک لگے تو کھانا کھاتا ہے، سردی محسوس ہو تو موٹا کپڑا اوڑھتا ہے، گرمی کی شدت میں ہلکے کپڑے پہنتا ہے، پنکھا چلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جسمانی ضروریات ہیں۔ جبکہ جسمانی ضروریات کے علاوہ انسان کی روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عام لوگ روحانی ضروریات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا ان کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ جسم کے ساتھ روح کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ روح بھی پیاس لگنے پر پانی اور بھوک لگنے پر کھانا مانگتی ہے۔ تو روح کی غذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ دین روح کی ضرورت اور اس کی غذا ہے، اس لیے روحانی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال سے پوری کی جاتی ہے۔ جب جسم کے ساتھ روح بھی سیر ہو تب اصل زندگی کا مزہ آتا ہے۔ یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، میرا دل تو کر رہا ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کروں، لیکن ویڈیو شارٹ رکھنے کی قید ہے، اس لیے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کامنٹ سیکشن میں اس پر ویڈیو بنانے کا کہیں گے تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ضرور اسی پر بنا دوں گا۔ جیسے جسم کو پیاس لگتی ہے اسی طرح آپ کی روح بھی پیاسی ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، استغفار کرنا روحانی دنیا میں پانی کے چشمے سے پانی پینے کے مترادف ہے، یہ آپ کی روح کو سیر کر دیتا ہے۔ دوبارہ سنیں، استغفار کرنا یا استغفار جو بھی کہہ لو آپ، زندگی کے چیلنجوں کی گرمی سے پیدا ہونے والی پیاس کو بجھاتا ہے اور آپ کو روحانی طور پر تر و تازگی بخشتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نالائقوں کو اس کی قدر ہی نہیں معلوم۔ ہم صحیح طور پر جانتے ہی نہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ کتنا بلند مقام رکھتا ہے، اپنے اندر کیسے کیسے عجائبات کی کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی حد نہیں، اس کی تاثیرات بہت اعلیٰ، برکات بے شمار، فوائد کوئی گن نہیں سکتا، دنیا کا کوئی ترازو اس کا وزن نہیں کر سکتا۔ المختصر یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کریم کی امت کو یہ تحفہ دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ تحائف میں یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اگر اللہ ہم پر یہ احسان نہ کرتا اور ہمیں یہ عطا نہ کرتا تو ہماری ہلاکت یقینی تھی، مگر اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ واضح رہے کہ امت مسلمہ مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص خاص رحمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں اور بہت سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتلائے گئے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے مستحق ہو سکیں۔ استغفار اگرچہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے اور ایسا نہیں
کہ جس کا ہر وقت ورد نہ رکھا جا سکتا ہو۔ بندہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس کا ورد رکھنا چاہے تو یہ دنیاوی معاملات میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالتا، اور ایسا کرنا نہایت ہی آسان بھی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں دل و زبان سے اس کا ورد رکھے۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، اور اسے کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں روک سکتی۔ میری عادت ہے کہ میں اکثر قیمتی نعمتوں کو فوائد و ثمرات کا لازوال خزانہ کہہ کر خطاب کرتا ہوں، تاکہ اعمال کی محبت حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس لیے استغفار بیش قیمتی فوائد و ثمرات کا لازوال خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے جس کے فضائل و فوائد احادیث مبارکہ میں بکثرت بیان ہوئے ہیں۔ احادیث خود قرآن مجید میں بھی اس کے بڑے زبردست فضائل و فوائد مذکور ہوئے ہیں۔ چنانچہ سورہ تحریم آیت نمبر 8: اے مسلمانوں، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی طرف سچی پکی توبہ کرنے، بخشش اور رحمت کی امید رکھنے کا حکم فرما رہا ہے، اور ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس آیت کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے خبردار کرنا، اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور اخلاص سے بکثرت توبہ و استغفار کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 110: جو برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو خوب بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 52: تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20: اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33: اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، روئے زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طرح کا امان تھا، جس میں سے ایک کو تو اٹھا لیا گیا اور دوسرا ابھی موجود ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یعنی وہ امان جو اٹھا لیا گیا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا امان جو ابھی موجود ہے وہ استغفار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307 کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ آپ سے گناہ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ و استغفار کا یہ عالم تھا تو ہم گناہ گاروں کو تو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ موت کی حالت کو نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا، اے رب، تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم، میں اس وقت تک ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے یا 1 دن یا 1 گھڑی پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو۔ یہ ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار کے فضائل۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جو قرآن و حدیث میں بکثرت مذکور ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ پیارے ناظرین، استغفار کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ تحفہ ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ استغفار خوشیوں اور کامیاب زندگی کی کنجی ہے۔ یہ آپ کو اپنی مشکلات پر قابو پانے، اپنے خوابوں کو حاصل کرنے اور خوشحال زندگی گزارنے میں بہت مدد دیتا ہے۔
استغفار اللہ سے گہری سطح پر جڑنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے تقدیر بدلنے والی حیرت انگیز تاثیرات رکھی ہیں۔ یہ صحت، تندرستی، مال و دولت اور ذہنیت کو بہتر بنانے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ استغفار ہمارے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں استغفار کا حکم دیا ہے، جو ہم نے کچھ دیر قبل کافی گہرائی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جان لیا ہے۔ استغفار دلوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی استغفار کیا جائے تو یہ اس سیاہی کو دور اور دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، استغفار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جس سے استغفار مقبول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت محسوس ہو، ان پر شرمندہ ہوں، دل میں ان سے نفرت محسوس ہو، ان پر رو رو کر خود کو اللہ کا مجرم جانیں اور آئندہ کے لیے ان کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عہد کریں اور اپنے گناہوں کی تلافی بھی کریں۔ یعنی ہم نے جو گناہ کے برے کام کیے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اچھے اعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسے تو آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں استغفار کا بکثرت ورد رکھیں۔ زیادہ نہیں تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اور استغفار کرنا چاہیں، جیسا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ یاد ہو تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا سید الاستغفار، مطلب جو بھی آپ کو سہولت ہو، پڑھنے میں آسان ہو تو اس کا بکثرت دن رات ورد رکھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی۔ آخر میں آپ کے شوق کے لیے خوبصورت سی مثال بیان کر رہا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کو استغفار کی اہمیت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ توجہ ہو، استغفار کی مثال اس بیج کی سی ہے جسے پراپر پرورش ملے تو وہ ایک دن پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ یہی چیز استغفار پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ انسان اپنے گناہوں سے پکی توبہ کر لے تو یہ بیج کو زمین میں گاڑنے کے مترادف ہے، اور روزانہ استغفار کا بکثرت ورد رکھنا بیج کی پرورش کرنے کی طرح ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی شخص توبہ کا بیج لگاتا ہے اور استغفار کے ذریعے اس بیج کی پرورش کرتا ہے تو بیج اگتا ہے، اور اگتے اگتے ایک دن خوبصورت اور بکمال درخت بن جاتا ہے جو بہت سارے فوائد دیتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ انسان کی روح میں اگتا ہے، جو اسے پریشانیوں، غموں، دکھوں، مصیبتوں، آزمائشوں، ٹینشن، ڈپریشن، مشکلات کی ہواؤں سے محفوظ رکھتا ہے، گھریلو پریشانیوں اور معاشرتی الجھنوں سے پیدا ہونے والی دھوپ میں سایہ دیتا ہے، منفی قوتوں کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے، زندگی کے سخت حالات سے پیدا ہونے والی گرمی کی شدت میں ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت عظیم تحفہ ہے۔ اس کی قدر کی جائے اور اپنے قلوب کو زبان بنا کر اس کا بکثرت ورد کیا جائے۔